جو کم بجٹ والے ہوتے ہیں وہ اپنے بھائی کو دلوا دیتے ہیں۔ میرا جو پروجیکٹ کیا اس نے وہ بہت بڑے بجٹ کا پروجیکٹ تھا۔ آپ مین سٹریم میڈیا پر کمپلیٹلی بین ہیں۔ کس الو کے پٹھے نے آپ کو کہا ہے کہ میں بین ہوں؟ آپ کو پھر نہ لبرلزم کا پتا ہے نہ میاں بیوی کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا پتا ہے۔ میں وہ لکھتا ہوں جو مجھے دکھانا ہے۔ بات کروں خان صاحب کی جیل کے حوالے سے، وہ شاید اکیلا آزاد ہے اور ہماری پوری قوم قید۔ آپ اپنی بیگم سے کتنا ڈرتے ہیں؟ میں اس سالے کو مرد ہی نہیں مانتا جو اپنی بیگم سے ڈرتا نہیں۔ IMF CIA یہ ہماری حکومتوں کو بنا گرا اور چلا رہی ہے۔ آپ کو پیروں تلے روند کے انڈیا کہاں کا کہاں نکل گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں کردگی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ پھٹکار میری طرف سے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کرکٹ کے اوپر، ایسے کھلاڑیوں کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں پر باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کے، وہ ایک ادیب ہیں، ایک شاعر ہیں، ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے، گفتگو کریں گے ان کے ساتھ اور پوچھیں گے ان سے کہ کیسے جو ہے یہ رائٹنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ جی ہاں، میں نام لے رہا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کا۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو سر، بہت شکریہ آپ نے خبریں ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا وقت دیا۔ خبریں ڈیجیٹل کو مبارکباد، بیکاز اللہ تعالی کی رحمت کرے، مجھے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے ضیاء شاہد صاحب سے، اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کو لکھتے ہوئے ایک سلور جوبلی ہو چکی ہے اور 25 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے کچن کے لیے کتنا لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے کتنا لکھا ہے؟ اگر میں ان دونوں کو کمپیریزن کروں تو پھر آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا ریشو نکلتی ہے؟ مجھے سلور جوبلی نہیں ہوئی، مجھے 55 سال ہو گئے، میں 7 سال کا تھا جب سے لکھ رہا ہوں۔ بیچ میں ہاں میں نے چھوڑا اور بینکنگ کی طرف چلا گیا۔ تو یہ سوال جو ہے وہ میرے بارے میں تو پوچھنا نہیں چاہیے کہ میں نے جو لکھا وہ قوم کے لیے لکھا یا کچن کے لیے۔ کچن کے تو پیسے آ ہی جاتے ہیں پھر، لیکن میں نے سراسر اپنی قوم اور اپنے معاشرے کے لیے لکھا، اپنے لوگوں کے لیے لکھا۔ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ میں بحیثیت رائٹر قوم کا ایک ٹیچر ہوں، تو میں نے وہی پرفارمنس دی، اور آج بھی میری آرزو ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو ایسا کچھ کر جاؤں جس سے میری آنے والی نسلیں سیکھتی رہیں۔ خلیل صاحب، آپ نے بڑے جاندار ماشاءاللہ سے کریکٹرز کیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداکاری کو مستقل طور پر جاری کیوں نہیں رکھا؟ چونکہ میں بورن رائٹر تھا تو میرے ہاں ایکٹنگ جو ہے وہ سیکنڈری کام تھا۔ شوق ضرور تھا، چاہتا ضرور تھا، لیکن وہ ایک ایج تھی جو گزر گئی۔ یہ جتنے بھی کام کیے 3-4 مہینے وہ تو غصے میں کیے، کسی نہ کسی ایکٹر پر غصہ آ گیا، میں نے کہا چل تو گھر جا، میں کر لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں پروڈیوسر ہوں، ڈائریکٹر ہوں، رائٹر ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ میں خود سے کام کروں، کسی کا حق نہ مارا جائے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ خلیل بھائی، کب آپ کے مائنڈ میں آیا کہ آپ ایک رائٹر کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے اداکار بن کر آپ ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے سرو کر سکتے ہیں؟ یہ کب آپ کے مائنڈ میں آیا؟ شروع دیکھو، میں اداکار نہیں ہوں، میں رائٹر ہوں۔ ایکٹنگ جیسے بہت سارے جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کبھی کبھار فٹ بال بھی کھیل لیتے ہیں، تو یہ ایکٹنگ واز لائک دس، مجھے ثابت کرنا تھا کہ میں جو کیمرے کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو سمجھاتا ہوں تو اللہ کی مہربانی سے مجھے کام آتا ہے۔ میرا بھائی میں نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہوا ہے، جو خود خلیل تو اس کو پہلے جتنے بھی بڑے اسسٹنٹ رہا، پھر ڈائریکٹر بنا، اپنے تو اس نے ہمیشہ خود سے چنے اپنے پروجیکٹ، اور میرا اس سے کوئی دخل نہیں تھا۔ میرا جو پروجیکٹ کیا اس نے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ وہ بہت بڑے بجٹ کا پروجیکٹ تھا، اس کا نام تھا انسونی، اور یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کا OST تھا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ اچھا، سوری ٹو سے، آپ مین سٹریم میڈیا پر کمپلیٹلی بین ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت وقت آپ سے ناراض ہے؟ کس الو کے پٹھے نے آپ کو کہا ہے کہ میں بین ہوں؟ کس الو کے پٹھے نے کہا آپ کو؟ That is false۔
اچھا خلیل بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ڈراموں کی اسپیشلی اگر میں بات کروں تو اس میں میاں اور بیوی کا جو ایک کریکٹر ہوتا ہے اسے مطلب اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آوارہ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہمارے ملک کے اندر کیا یہ وہی نام نہاد لبرلزم اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کے اوپر وہ مسلط ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو پھر نہ لبرلزم کا پتہ ہے، نہ میاں بیوی کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا پتہ ہے. میں نے اپنی پورے کریئر میں ایک ڈرامہ لکھا میرے پاس تو جس میں ایک بیوی کو چیٹ کرتے ہوئے دکھایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے مرد کی تربیت کروں کہ اگر جس طرح مرد گناہ کرتے ہیں، اگر عورت بھی گناہ کرتی ہے تو اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو، اس کی آنر کلنگ نہ کرو، اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو، اس کو جانے دو. اچھا خلیل صاحب، آج کی اگر میں پاکستانی سٹوریز کی بات کروں تو ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو جس طرح کا مواد ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے وہ عورتوں کو مزید جھگڑالو اور وہمی بنا رہا ہے. اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے؟ پاکستانی ڈراموں کو، اپنے ڈراموں کے علاوہ میں کبھی کسی کے ڈراموں کو ڈسکس نہیں کرتا. اچھا خلیل صاحب، کیا آپ وہ لکھتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتی یا وہ لکھتے ہیں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جانے؟ میں وہ لکھتا ہوں جو مجھے دکھانا ہے. میرے اسکرپٹ رائٹنگ کا جو قدرتی اللہ نے مجھے طریقہ دیا، وہ جو ہو رہا ہے، جمع جو ہونا چاہیے تقسیم دو. تو میں صرف پرابلمز نہیں ڈسکس کرتا، میں سلوشن بھی بتاتا ہوں الحمدللہ. اچھا خلیل بھائی، کوئی ایسا ٹاپک جسے آپ ڈرامے کے ذریعے جو ہے ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ ایڈجسٹ نہ ہو سکا؟ ہم بہت سپریسڈ لوگ ہیں بحیثیت رائٹر. ہمیں پشت پر ہاتھ باندھ کر لکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ لکھنے کو جی کرتا ہے، بڑا سنبھال کے لکھنا پڑتا ہے. ہمارے اوپر سینسر بہت اسٹرانگ ہے. اچھا خلیل صاحب، میں اگر بات کروں خان صاحب کی جیل کے حوالے سے تو ان کی جیل دوسرے سیاسی رہنماؤں کی نسبت آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ایک مختلف ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تبصرہ کر چکا ہوں. وہ شاید اکیلا آزاد ہے اور ہماری پوری قوم قید میں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستانی قوم ڈنڈے کے لائق ہے؟ ایک محاورہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ قانون کی حکمرانی، قانون رائج کر کے ایسے کامیاب حکومت چلائی جا سکتی ہے؟ کس نے کہا کہ پاکستانی قوم یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ڈنڈے سے ہانکا جائے؟ لیکن کیا ہے کہ یہ والا طریقہ برسوں سے آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت 70-80% سے زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں، تو وہ اس ڈنڈے کو اپنی پیٹھ پر برداشت کر لیتے ہیں. اور قانون رائج کر لیا جائے، خدا کی قسم سب اداروں کی عزت ہو جائے، جب برابر رکھ کے تولا جائے سب کو، اور یہ بلیو کر لیا جائے کہ ہر انسان جو دنیا میں اترا ہے اس کے پاس برابر کا جینے کا اختیار ہے اور حق ہے، تو خدا کی قسم حکومتیں، ریاستیں خوبصورت ترین ہو جائیں گی. پالیٹکس کے اوپر تو یہ باتیں ہو چکی ہیں. اگر ذرا تھوڑی سی اگر میں باتیں کروں فیملی سے ریلیٹڈ، آپ کے بچپن سے ریلیٹڈ، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی بیگم سے کتنا ڈرتے ہیں؟ میں اس سالے کو مرد ہی نہیں مانتا جو اپنی بیگم سے ڈرتا نہیں. ایک مرد ہونے کا پہلا اصول ہے کہ اپنی ماں اور بیگم سے ڈریے. مرد بننا ہے تو چار دیواری سے باہر بنیے، اپنے گھر سے باہر. اور ورنہ میں نے دیکھا ہے جو اپنی بیگم پر حکم چلاتے ہیں، باہر الو کے پٹھوں کی طرح ہاتھ باندھ کر لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہجڑے. یہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو حالات مجرم بناتے ہیں یا خیالات؟ دونوں، حالات بھی، خیالات بھی. خیالات کے کچھ لوگ بھیڑی ہوتے، ان کے ہاں اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے نہیں کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل کو پازیٹیو طریقوں سے استعمال کرے. وہ بھوک کو سہنے کا ہنر نہیں جانتے، اور جو بھوک کو سہنے کا ہنر نہیں جانتے وہ ایسی گناہوں کی دلدل میں پیر رکھ ڈالتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پاکستانی میڈیا پاکستانی عوام کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے؟ یہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پاکستانی میڈیا پاکستانی عوام اور ہماری نارمز کا بالکل
کی ترجمانی نہیں کر رہا، اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں ہیں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ بالکل وہی رول پلے کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، ہمارے لوگوں کو نوکریاں دی تھیں، اور وہ نوکریاں نہیں دی گئی تھیں، وہ ہمیں خریدا گیا تھا۔ وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بے غیرت لوگ جو چھاتی ٹھونک کر کہتے تھے میں انگریز دے زمانے دی نوکری کی تھی، میری طرف سے آج بھی لاکھ دی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اچھا خلیل بھائی، جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ نے ٹی وی چینل کا دور دیکھا، پھر پرائیویٹ چینلز کا آپ نے دور دیکھا ہے، اب ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کا ٹائم آ چکا ہے، کس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ شعور دیا ہے عوام کو؟ آج کے دور میں پی ٹی وی تو ایک گورنمنٹ کنٹرول ادارہ تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ ہمیں وہ سبق پڑھایا کرتے جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ پرسویشن۔ ڈائریکٹ پرسویشن سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو مثالوں سے، طریقوں سے، انڈائریکٹ پرسویشن سے سمجھانا پڑتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف یا سی آئی اے یہ ہماری حکومتوں کو بنا گرا اور چلا رہی ہے؟ ارے بھیا دیکھو، جو بکاؤ کام ہوتی ہے نا، اس کا یہی کام ہوتا ہے، وہ الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ آپ اپنے پیروں پر 76 سالوں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے، بھیک مانگتے ہیں، کٹورا اٹھائے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو وہ یہاں وہاں جانے کی وجہ سے آپ جہاں کے تہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو پیروں تلے روند کے انڈیا کہاں کا کہاں نکل گیا، اور آپ کی معیشت آج بھی بھیک منگوں کی طرح کشکول اٹھائے آئی ایم ایف کے پیچھے، امریکہ کے پاس، متحدہ عرب امارات کے پاس۔ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو ذلیل کیا بلکہ پوری قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو ایسے لوگوں کا کی بیانوں کو میں بلیو نہیں کرتا، نہ پھر آپ بیٹھ کے کانسپریسی تھیوری کے تحت جس کو چاہے مرضی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ سفارش ماننے اور سفارش کرنے کے معاملے میں کس طرح کا نظریہ ہے آپ کا؟ آئی ہیٹ، میری زندگی میں کوئی سفارش نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اپنے بیٹے کی کی، آئی ڈونٹ۔ تو باقی اللہ کرے کہ ایسا ہی کریں۔ آج کے نوجوان کو، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ حلال کمائیے، حلال کھائیے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کو قوم بنا سکیں۔ آخر میں پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں جو کارکردگی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ پھٹکار میری طرف سے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کرکٹ کے اوپر، ایسے کھلاڑیوں کے اوپر جنہوں نے قوم کا سر جو ہے وہ دو ایسے لوگوں کے سامنے پیروں تک سر نگو کر دیا ہے، جن کے ساتھ آپ کھیل کر بڑے آرام سے جیت سکتے تھے۔ ان کا ذکر بھی مت کیجیے، ان کو بلا کے کوئی گلی ڈنڈا کھلوائیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔